أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کی عبادت ہے زندگی ہماری، اللہ کی عبادت ہے زندگی ہماری، بندے ہیں ہم اسی کے، وہ مہرباں ہمارا، غیروں کے در پہ جھکنا ہم شرک جانتے ہیں، غیروں کے در پہ جھکنا ہم شرک جانتے ہیں، کرتا ہے رب کو سجدہ خردوں کا نام ہمارا، توحید سے ہے قائم نام و نشاں ہمارا، موجود ہے ازل سے یہ کارواں ہمارا، توحید سے ہے قائم نام و نشاں ہمارا، موجود ہے ازل سے یہ کارواں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك۔ برادران اسلام، عزیز سامعین، حاضرین درس، تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، سجدے، نمازیں، تلاوتیں، روزے، ظاہری اور باطنی ہر قسم کی عبادت، مالی و بدنی عبادتیں اس ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، جو کائنات کا سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں، وہی رب ہے اور وہی معبود ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی طرف بلانے والا بنا کر، شرک سے ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے مہینے یہاں ایک پروگرام ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور ہم نے اصول ثلاثہ شروع کیا تھا، اور اس سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں پہلے اصول سے متعلق بیان کی تھی۔ ہر انسان جب وہ مرتا ہے اور قبر میں اس کو ڈالا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کو جگاتے ہیں اور اس سے 3 سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال رب کے بارے میں، دوسرا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور تیسرا سوال دین کے بارے میں۔ پہلا سوال بتا تیرا رب کون ہے، من ربک کا۔ دوسرا سوال بتا تیرا دین کیا ہے، ما دینک کا۔ تیسرا سوال تیرے رسول کون ہے۔ تو ہر انسان سے یہ 3 سوالات کیے جائیں، جو جواب دے گا اس کے لیے نعمتیں ہیں،
اور خوشخبری ہے، اور جو جواب نہیں دے گا اس کے لیے قبر میں عذاب ہے اور سخت وعیدیں ہیں۔ تو اصول ثلاثہ یعنی اسلام کے بنیادی یہ 3 اصول ہیں۔ اسلام کے بنیادی یہ 3 اصول ہیں، رب کی پہچان اور نبی کی پہچان، پھر دین کی پہچان۔ تو ہم نے پہلا جو اصول ہے، پہلی جو بنیاد ہے رب کی پہچان، اس کے بارے میں کچھ اہم باتیں پچھلے درس میں بیان کی تھی، جیسے کہ ہمارا رب کون ہے، ہم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، اور ہمارا رب کہاں ہے۔ ان امور پر مشتمل کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ ہمارا رب اللہ تعالیٰ، اور ہم نے اپنے رب کو 2 چیزوں سے پہچانا، ایک اس کی نشانیوں سے اور دوسری اس کی مخلوق سے پہچانا۔ اور ہمارا رب کہاں ہے، اس کا جواب ہمارا رب عرش پر ہے، دنیا میں ہر جگہ موجود نہیں ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے کہاں پر؟ عرش پر۔ عرش کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر سب سے بڑی مخلوق، کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش، تخت جس کا معنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ خود اس نے اپنے کلام مجید میں بتایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ واللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ نبی علیہ السلام نے بھی یہی تعلیم دی کہ اللہ عرش پر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہی عقیدہ تھا، پھر تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ وغیرہ، اور یہی صحیح عقیدہ ہے اور یہی صحیح بات ہے کہ اللہ عرش پر ہے، ہر چیز پر خبر رکھنے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا، ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ قرآن میں اس نے اپنے بارے میں بیان کیا، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ پاک نے کائنات کی ہر چیز کو علم سے گھیرا ہے، ذات سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو علم سے گھیرا ہے، احاطہ کیا، ہر جگہ اللہ کا علم ہے۔ ابھی یہاں اس مکتبہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اللہ کو اس کا علم ہے؟ جی ہاں، ہم بیٹھنے سے پہلے اللہ جانتا تھا کہ ہم یہاں بیٹھنے والے، لیکن کیا اللہ یہاں موجود ہے؟ کیا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ جی ہاں۔ کیا اللہ ہماری بات سن رہا ہے؟ جی ہاں۔ کیا اللہ کو خبر ہے ہماری؟ جی ہاں۔ ہمارے دلوں میں یہاں بیٹھنے کے پیچھے کیا نیتیں ہیں اللہ جانتا ہے؟ جی ہاں۔ کیا یہاں اللہ موجود ہے؟ جی نہیں۔ کہاں ہے پھر؟ عرش پر۔ وہ آدمی جو مسجد میں اس کی عبادت کرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور وہ آدمی جو کسی بند جگہ رہ کر اس کی نافرمانی اور گناہ کرتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ہر چیز کو دیکھنے والا، سننے والا، خبر رکھنے والا ہمارا رب، عرش پر وہ مستوی ہے۔ آگے سلسلہ بڑھاتے ہیں، یہ جو ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی عبادتوں کا مستحق ہے، اللہ ہی عبادتوں کے لائق ہے کہ ہماری ساری عبادتیں ہم اسی کے لیے کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو، اس میں خطاب پوری کائنات سے، یا ایھا الناس، اے لوگو، کون سے لوگ؟ سعودیہ کے، اس زمانے کے لوگ نہیں، قیامت تک آنے والا ہر انسان مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ خطاب فرما، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے
یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو کس کی؟ اپنے رب کی۔ اللہ نے کیا کہا؟ عبادت کرو کس کی؟ اپنے رب کی۔ کون ہے رب ہمارا؟ پڑھ لیے، اللہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عبادت کرو درخت کی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا عبادت کرو رسول کی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا عبادت کرو میرے اولیاء کی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا عبادت کرو نیک لوگوں کی، شجر و حجر کی، جمادات نباتات حیوانات کی، بلکہ اللہ نے فرمایا اعبدوا ربکم۔ یہ جواب، ربکم، اپنے رب کی عبادت۔ کون رب جی؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کون رب؟ کس کی عبادت کریں؟ رب کی۔ اس لیے کون ہے وہ؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا تم کو؟ درخت نے، رسول نے، جھاڑ نے، پودوں نے، جانوروں نے، وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں۔ کس نے پیدا کیا ہے تمہیں؟ اولیاء نے، بزرگان دین نے پیدا کیا ہے، پیغمبروں نے پیدا کیا ہے، فرشتوں نے پیدا کیا ہے؟ نہ۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ پھر عبادت کس کی کرنی؟ اسی جس نے پیدا کیا۔ بندہ نفس کی بھی پرستش کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے نفس کے غلام ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں۔ پتہ ہے وہ کیسے؟ نفس جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ ہوا خواہش کو کہتے ہیں، نفسانی خواہشات۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے افرأیت، کیا آپ جانتے ہیں اس آدمی کو جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا؟ اپنی خواہشوں کو اپنا معبود۔ معبود کون؟ کون ہے معبود؟ اللہ ہے یا خواہشیں؟ اللہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ خواہشوں کے غلام۔ کیا مطلب خواہشوں کو معبود بنا لیا؟ اس کی جو خواہش ہوتی ہے وہ کرتا ہے، نفس جو کہتا ہے وہ کرتا جاتا ہے، جبکہ ہر بات جو سننی ہے وہ معبود کی ہے۔ اللہ جو کہے ہمیں کرنا ہے۔ سجدہ کرو، فجر کے بعد 2 رکعت اللہ نے کہی پڑھو، ہم 2 پڑھتے ہیں، مغرب 3، عشاء 4، ظہر 4، عصر 4، رمضان کے روزے رکھو، ٹھیک۔ اللہ نے ہم سے کہا کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو 2 بکرے عقیقہ، ہے نا؟ لڑکی ہو تو 1 یا 2؟ 2 نہیں، 1۔ لڑکی پیدا ہو تو 1، لڑکا ہو تو 2۔ ہم کرتے ہیں اس لیے کہ یہ رب کا حکم ہے۔ تو معبود کی ہر بات مانی جاتی ہے، معبود کی عبادت ہوتی ہے، خواہشوں کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت، جس نے تم کو پیدا کیا، اور صرف تمہیں ہی نہیں، تم سے پہلے جتنے انسان آئے اس کائنات، ان سب کا بھی وہی خالق ہے۔ لعلکم تتقون، اس کے ذریعے تمہارے دلوں میں ڈر آ جائے۔ عبادتیں صرف رب کی ہوں گی، یہ بات ایک پوائنٹ۔ اور اللہ کی اس عبادت میں دوسرا مسئلہ، یہ عبادتیں جو اللہ کی جائیں گی، اس کا دار و مدار کیا ہے؟ دار و مدار سمجھتے ہیں؟ ڈیپینڈ، کس چیز پر ڈیپینڈ ہوں گی عبادتیں؟ اخلاص پر یا شرک پر؟ اخلاص پر۔ مطلب ہم جو عبادت کریں گے اللہ کی، تو کیا ساری عبادتیں ایک اللہ کے لیے خالص کریں گے یا کچھ دوسروں کو بھی دیں گے؟ خالص ایک اللہ کی بات۔ دلیل اللہ کا فرمان، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ سارے انسانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، کیسی؟ مخلصین، اخلاص کے ساتھ۔ کیا مطلب اخلاص؟ ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے، کچھ اللہ کے لیے کچھ غیر اللہ کے لیے نہیں۔ جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے مشرکین مکہ، پتہ ہے انڈیا کے ہندوؤں کے جیسے نہیں تھے مکہ کے کافر، عبادت کرتے تھے اللہ کی۔ سمندر میں سفر کرتے، جہاز پر، کشتیوں پر، کشتی ڈوبنے لگتی، اللہ کو پکارتے، اللہ سے مدد مانگتے،
مشکل وقت میں اللہ سے مدد مانگنا عبادت ہے یا نہیں؟ ہاں ہے نا؟ جب انسان کو کوئی پریشانی ہو اور وہ اللہ سے مدد مانگے، دعا کرے، تو یہ عبادت ہے یا نہیں؟ مکہ والا کرتا تھا، مکہ کا کافر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کیا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ عجیب معاملہ ہے اس کا۔ اللہ کہتا ہے، اللہ خبر دیتا ہے ان کافروں کے بارے میں، جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے تو اللہ کو پکارتے، مشکل ہوتی اللہ ایک اللہ کو پکارتے اخلاص کے ساتھ، اور جب نجات دے دیتا اللہ تعالیٰ بچا لیتا ان کو، تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے، مشکل میں اللہ کی عبادت، مشکل ختم ہو جائے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک۔ تو کیا ہم ایسی عبادت کریں گے جیسے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ مسجد میں اللہ کی عبادت، رمضان کے روزے اللہ کے لیے رکھے جاتے ہیں، حج کرنا ہو تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو پریشانی مصیبت آتی ہے، جہاں دعاؤں کا مسئلہ، استغاثہ استعانت کا مسئلہ ہوتا ہے، مدد مانگنا ہے، اولاد نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے، تو وہاں پھر ہم کسی اور طرف جاتے ہیں، معلوم ہے سب، بتانے کی ضرورت نہیں، قبروں کا رخ ہوتا ہے، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، واسطوں کے نام لے کر، وسیلوں کے نام لے کر کہ یہ سفارش کریں گے، ہم گنہگار، یہ نیک، ہم دور اللہ سے، یہ قریب اللہ سے، یہ جلدی پہنچا دیں گے ہماری بات، اس قسم کے عقیدے رکھ کر یا اس قسم کی سوچ لے کر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور بالکل یہی حال تھا مکہ کے کافروں کا۔ اگر آپ پڑھیں، اگر آپ چیک کریں، آپ کو معلوم ہوگا مکہ کا کافر بھی یہی کرتا ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ جو معلوم ہوا عبادتیں اللہ اس لیے چاہتا ہے کہ جن میں شرک ہو، بلکہ عبادتیں خالص اللہ خالص چاہتا ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں معزز سامعین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے قرآن میں دودھ کی۔ دودھ سب جانتے ہیں، جس کو عربی زبان میں حلیب کہتے ہیں، نہیں جس کو عربی زبان میں لبن کہتے ہیں، لیکن آج کل حلیب کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور لبن دودھ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے، جبکہ عربی لغہ میں عربک ڈکشنری آپ اٹھائیں گے تو آپ کو لبن دودھ کے معنی میں ملے گا، اور وہی اثر ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لبناً خالصا، ہم تم کو فریش، خالص، بدبو سے بچا ہوا، ملاوٹوں سے پاک دودھ دیتے ہیں۔ اور کیا آیتیں ہیں اللہ، کیا آیتیں ہیں، زبردست ہے۔ دودھ کیسے بنتا ہے؟ دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ جانوروں کے پیٹ میں دودھ تیار ہوتا ہے، اور اس پیٹ میں گوبر بھی ہوتا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا خون بھی ہوتا ہے۔ جانور کو خون، ہر جانور، ہر چیز، انسان ہو کہ جانور ہو، اس کے جسم میں خون ہوتا ہے، معلوم ہے نا؟ کوئی بھی چیز کو مارے آپ، خون نکلے گا، ہاتھ کٹ جائے تو خون نکلتا ہے، باڈی میں خون ہوتا ہے، تو جانوروں میں بھی خون ہے۔ تو بھینس سے دودھ نکلتا ہے نا، گائے سے، بھینس سے، ہے نا؟ تو بھینس میں گوبر بھی اندر اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، جو کھاتی ہے نا بھینس ہے، جو چیزیں کھاتی ہے تو اندر جا کر وہ گوبر بنتا ہے یا نہیں، جس کو وہ نکال لیتی ہے بعد میں گندگی کو، سمجھیے وہاں۔ اچھا، اس کے جسم میں خون بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم اس کے گوبر سے بچا کر اور اس کے خون سے بچا کر خالص دودھ تمہیں دیتے ہیں، ایسا دودھ نکلتا ہے۔ وہ دودھ آپ دیکھیں، بھینس کا دودھ، جس میں گوبر کی بدبو نظر نہیں آئے گی، نہیں ملے گی، اور نہ خون کی ملاوٹ ہوگی اس میں، بالکل وائٹ، سفید، خالص دودھ نکال کر اللہ تعالیٰ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ اس میں خون دیکھا ہے کبھی؟ بدبو گوبر کی ہوتی ہے؟ اللہ کی قدرت ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ہم ان دو چیزوں سے بچا کر، خون اور گوبر سے، تمہیں فریش ملک، تازہ دودھ دیتے ہیں، خالص دودھ دیتے ہیں، تو پھر تم خالص عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے تو پھر عبادت بھی خالص کرو۔ ملاوٹیں والی عبادت کیا ہے؟ اے اللہ ان کے ذریعے میری بات قبول فرما لے، اے اللہ ان کے ذریعے عبادت ہے، نہیں، خالص عبادت اللہ کو چاہیے۔ ایک بات
دوسری عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، وہ ساری اللہ ہی کے لیے ہوں گی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، حج، ذکر و اذکار، تعظیم، ٹھیک ہے، محبت، امید، خوف، یہ سب عبادتیں ہیں، کس کے لیے خالص ہوں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہوں گی، اور اللہ کے ساتھ کسی کو ملائے نہیں جائے۔ اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد شرک ہے، شرک دو قسم کا ہوتا ہے، ایک بڑا شرک ہے، ایک چھوٹا شرک ہے۔ بڑا شرک کیا ہے؟ اللہ کی عبادتوں میں دوسروں کو شامل کرنا، اللہ کی عبادتوں میں دوسروں کو ملا، جیسے سجدہ عبادت ہے، سجدہ اگر قبر کا کیا ہم نے یا کسی ولی کا، کسی نبی کا، یہ شرک ہوگا، اس لیے کہ آپ نے اس سجدے کو غیر اللہ کے لیے کیا ہے۔ دعا عبادت ہے، تو انسان اللہ سے نہ مانگے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے مانگے تو یہ پھر شرک ہوگا۔ طواف عبادت ہے، اللہ کا گھر، اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے، فَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ نے فرمایا پرانے گھر کا طواف کرو، بیت العتیق پرانے گھر کا طواف کرو۔ تو طواف عبادت ہے، اگر کوئی اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کسی قبر یا مزار کا طواف کرتا ہے تو یہ شرک، بڑا شرک۔ چھوٹا شرک کیا ہے؟ اسلام نے جن چیزوں کو چھوٹا شرک کہا وہ چھوٹا شرک، کچھ اقوال بھی ہیں، کچھ افعال بھی ہیں، جیسے ریاکاری ہے کہ آپ کوئی عمل اللہ کے لیے نہ کریں، کسی کو دکھانے کے لیے کریں، تو یہ ریاکاری ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیا فرمایا؟ چھوٹا شرک ہے۔ اسی طریقے سے شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک، وہ بھی ایک قسم بعض علماء نے کہا، یا شرک اصغر ہی میں وہ شامل ہے، یا الفاظ میں جو ہے شرک اصغر ہوتا ہے، جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا، تعویذیں لٹکانا گلوں میں، ٹھیک ہے، اور کچھ جملے بولنا، جیسے یہ کہنا کہ اللہ اور اس کے رسول جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، یا یہ بولنا کہ بھائی اچھا ہوا کتا تھا گھر میں، ورنہ کتا نہ ہوتا تو چور آ جاتے ہمارے گھر میں، اگر گھر میں کتا نہیں ہوتا تو گھر میں چور آ جاتے۔ اس قسم کے الفاظ جو ہے یہ سب شرک اصغر ہیں، یا یہ کہنا کہ فلاں اللہ اور فلاں جو چاہے، اللہ اور فلاں جو چاہے، اس قسم کے الفاظ یہ سب شرک اصغر ہے، اپنی زبان کو اس سے بچانا ضروری ہے۔ تو یہ شرک اکبر ہے اور شرک اصغر، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا اصول ہوا کہ اللہ کی عبادت، اللہ کا حق ادا کرنا، شرک سے اپنے آپ کو بچانا۔ دوسرا جو اصول ہے دین کا وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان میں نبی علیہ السلام کا نام، نسب، پیدائش اور کچھ ضروری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایز اے امتی مجھ پر حق کیا ہے، یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے۔ نام آپ کو معلوم ہے، نبی علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ محمد، اور بھی نام تھے، جی ہاں، حدیث میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نام اپنے ذکر کیے ہیں۔ ایک محمد، آپ نے فرمایا انا محمد وانا احمد، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، اور میں ماہی ہوں۔ محمد اس کا مطلب تعریف کیا ہوا، تعریف کیا ہوا، احمد زیادہ تعریف کرنے والا، حاشر جمع کرنے والا، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو آپ کے پاس جمع کرے گا، سارے لوگوں۔ عاقب آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ماہی مٹانے والا، ماہی آپ کا نام، یعنی شرک کو مٹانے اور کفر کو مٹانے والے نبی۔ یہ 5 نام ہیں، باقی جو نام بتائے جاتے ہیں ذکر کیا وہ سب کچھ القاب، مصطفیٰ، مصطفیٰ ہے، مشتبہ، یہ مصطفیٰ کوئی نام نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ القاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام، آپ کے والد کا نام عبداللہ، آپ کی والدہ کا نام عامر، آپ بنی ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، خاندان آپ کا قریش، جو عرب کا ایک معروف خاندان گزرا ہے۔ اور نبی علیہ السلام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے وہ حضرت اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام جو خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائے ہیں، بانی ہے، تو ان کے جو بیٹے ہیں اسماعیل، ایک بیٹے تھے اسحاق، لیکن جو اسماعیل نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو ان کی نسل میں، توجہ دیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ اور قریش جو ہے عرب کا مشہور خاندان، معروف خاندان، اس خاندان سے آتے ہیں، سب سے شریف خاندان، پھر اس میں بھی سب سے شریف قبیلہ تھا بنی ہاشم،
اس قبیلے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ بچپن میں ابھی آپ کی پیدائش نہیں ہوئی کہ آپ کے والد فوت ہو گئے، آپ پیدا ہوئے ہیں اور کچھ ماہ کے بعد آپ کی والدہ بھی گزر بسی، چلیے آپ کی والدہ بھی چل بسی، آپ کی والدہ بھی چل بسی، اس کے بعد آپ کے دادا نے جو ہے آپ کی کفالت فرمائی اور پالا پوسا آپ کو بڑا کیا، اور ان کی وفات کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب نے جو ہے آپ کی خدمت کی اور آپ کی کفالت کی، جیسا کہ مشہور ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جو ہے مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے اور وفات پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ نبویہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا، یعنی جب آپ 40 سال کے ہو گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ توشہ لے کر 40 سال کے ہو گئے تھے، شادی بھی ہو گئی تھی، 25 سال کی آپ کی عمر تھی تبھی شادی ہو گئی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، جو 40 سال کی تھی، ٹھیک ہے، جن کے پیسے سے مال سے جو ہے یہ تجارت کرتے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام ملک شام وغیرہ کا سفر کرتے تھے، تو میں سرا غلام تھا خدیجہ رضی اللہ عنہ، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں سرا کو پیسے دے کر سفر کے ساتھ جو ہے بھیجا۔ تو سفر میں انسان کو پہچانا جاتا ہے، معلوم ہے نا، آپ کسی کے ساتھ سفر کریں گے تو اس کے اخلاق آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے۔ تو غلام نے، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھے سفر میں، آ کے اس نے بڑی تعریف کی، انہوں نے جو ہے رشتہ پیش کیا، تو نبی علیہ السلام نے قبول فرما لیا اور آپ کی شادی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ توشہ لے کر غار میں تشریف لے جاتے مکہ، روزانہ صبح جاتے تھے، شام میں واپس آتے تھے۔ ایک دن جو ہے فرشتہ آیا، وہ غار کا مشہور واقعہ سورہ علق کی آیتیں آپ پر نازل ہوئی اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، فرشتہ آتا ہے جبرائیل علیہ السلام، کہتا ہے کہ پڑھو، کچھ نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ اپنے سینے سے لگا کر کہتا ہے فرشتہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور آیتیں اتری، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ نبی علیہ السلام واپس آتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایک عجیب واقعہ آپ کی زندگی میں ہوا، غیب کا آپ کو علم نہیں تھا، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون آدمی ہے اور کیوں مجھ سے یہ پڑھوایا، کیا میرا حال ہوگا آگے، مستقبل میرا کیا، نہیں معلوم تھا۔ یار اپنے اہلیہ کے پاس ہوتے، مشہور واقعہ ہے، جانتے ہیں آپ، خدیجہ رضی اللہ عنہ کانپ رہے تھے، اس وقت گھبراہٹ کیا، پریشان تھے، انہوں نے چادر کہا کہ چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے چادر اڑا دی۔ اس کے بعد جب تھوڑا سا خوف ختم ہوا تو نبی علیہ السلام نے سارا واقعہ اپنی زوجہ کو، اپنی اہلیہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتایا، تو وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو عبرانی زبان جاتے تھے، نصرانی تھے اس وقت، تو انہوں وہ کتاب پڑھتے تھے، آسمانی کتاب، انہیں پتہ تھا نبیوں کا معاملہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا، یعنی یہ نبی، یہ فرشتہ ہے جو وحی لے کر آتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو تم کو بھی اللہ تعالیٰ نبی بنانے والا ہے، اور ہر نبی کے ساتھ جو حال ہوا وہ بھی تمہاری قوم یعنی مکہ والے تم کو نکال دیں گے۔ اور کہا کہ اگر بخاری حدیث ہے، اگر اس وقت میں زندہ رہا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں تمہاری بہت زبردست مدد کروں گا۔ بہرحال نبوت ملی، اور اس کے بعد پھر تبلیغ کا حکم ہوا سورہ مدثر کی آیتوں سے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تکن من المستکبرین۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر آپ کو حکم دیا کہ آپ جو ہے پیغام آگے بڑھائیں اور آپ لوگوں تک جو ہے توحید کی دعوت دینا شروع کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام کی دعوت شروع ہوئی۔ اچھا، دعوت کے جو ہے دو توجہ چاہتا ہوں میں، نبی علیہ السلام کی جو دعوت رہی وہ دو حصوں میں رہی، ایک سری دعوت کی، ایک جہری دعوت۔ سری یعنی چھپ چھپ کر دعوت دیں پہلے، کیونکہ مکہ کے مشرکین کا بڑا دبدبہ تھا، بڑا سری دعوت آپ اسلام دی کہ تنہا لوگوں کے پاس جاتے اور ان کو توحید کی بات سمجھاتے، دین کی باتیں سمجھاتے، وہ لوگ ایمان لاتے، چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کی جاتی۔ پھر ایک وقت آیا، ایک دور آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ فاصدع بما تؤمر، کہ آپ جو ہے اوپنلی جو ہے دعوت کریں لوگوں کو توحید کی دعوت جہری طور پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جہری طور پر دعوت کا آغاز شروع کر دیا، نبی علیہ السلام دعوت دیتے رہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بہت سارے لوگ جو ہے اسلام قبول کیے۔ پھر ایک دور آیا کہ ہجرت کا حکم ہوا، اس لیے کہ مکہ میں
جو لوگ ایمان لائے ان کو بڑی اذیتیں دی جانے لگی، بڑی تکلیفیں دی جانے لگی، تو نبی اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا کہ ہجرت کیا جائے۔ ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، بلکہ اس کا اصلی جو معنی ہے کفرستان سے ایسی زمین جہاں کفر ہو، وہاں سے ایک ایسی زمین، ایک ایسا علاقہ جہاں توحید ہو، اسلام ہو، وہاں جانا، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ تو نبی علیہ السلام کا حکم ہوا، صحابہ نے ہجرت فرمائی، خود نبی علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی، اور کہاں تشریف لے گئے؟ مدینہ۔ پھر مدینہ تشریف لے گئے تو نبی علیہ السلام پہلا کام مدینہ جا کر کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ پہلا کام نبی وسلم نے مدینہ میں جا کر کیا، مسجد کی تعمیر فرمائی۔ 2 یتیم بچوں کی وہ جگہ تھی، نبی علیہ السلام نے اس کو لیا اور وہاں مسجد کی تعمیر فرمائی، اور بذات خود جو ہے تعمیر میں شریک رہے، مسجد بنا صحابہ نے جو ہے وہ تھی مسجد نبوی، جہاں کی ایک نماز 1000 کے برابر ہے، جہاں آپ پڑھتے ہیں نماز، آپ نے دیکھا ہو۔ تو نبی علیہ السلام وہاں رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اور اسلام کی بہت ساری چیزیں فرض ہوئی وہاں پر، جیسے زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، روزے ہیں وغیرہ ہے، بہت ساری چیزیں وہاں پر زکوٰۃ وغیرہ فرض ہوئی۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ نبی علیہ السلام کا جو ہے انتقال ہو گیا، نبی علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ کا دین باقی ہے اور قیامت تک یہ دین رہے گا۔ نبی علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی، اب آخری نبی تھے، آپ کا دین آخری دین ہے اسلام، جو قیامت تک باقی رہے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی اور آپ کی موت پر دلیل ہے قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک میت وانہم میتون، یقیناً آپ بھی مرنے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا کے سارے لوگ بھی مرنے والے ہیں، دنیا کے سارے لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی موت کی خبر ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی موت کے وقت یہ بات مشہور بات کہی تھی، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی فی السماء لا يموت۔ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت واقع ہو چکی، چلے گئے، اور وہ آدمی جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی مرے گا نہیں، موت اس کو حی لا یموت، اللہ حی القیوم، ایسا کرسی ہے پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی زندہ رہنے والا، قیوم قائم، تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے زندہ رہنا اور ہمیشہ زندہ، ہمیشہ سے ہمیشہ۔ تو نبی علیہ السلام تو چلے گئے، لیکن کیا آپ کا دین بھی ختم ہو گیا آپ کی موت کے ساتھ؟ ہرگز نہیں، آپ کا دین باقی ہے اور یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ جو اس دین پر عمل کرے گا اس کے لیے کامیابی ہے، جو اس دین سے دور رہے گا، نہ اس دین کو اپنائے گا اور نہ اس کے مطابق عمل کرے گا، پھر اس کے لیے نقصان ہی۔ یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں دوسرے اصول۔ تیسرا اور آخری اصول، اور وہ ہے دین کی پہچان۔ دین کی، ہمارا دین کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کا رب کون ہے، جواب میرا رب اللہ۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کے نبی کون ہیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کا دین کیا، ما دینک، آپ کہنا میرا دین اسلام، میرا دین کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام ہی اللہ کا سچا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ 2 آیتوں کا ترجمہ کیا ہے؟ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے یقیناً اللہ کے یہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ جو اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین میں جائے گا اور عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل ہرگز قبول نہیں کرے گا، اور آخرت میں مرنے کے بعد وہ نقصان اٹھائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے دین کو نہیں مانا۔ اسلام، اچھا اسلام کا معنی کیا ہے؟ یہ بہت ضروری بات۔ اسلام کا معنی 3 چیز۔ اسلام سلامتی کو کہتا ہے، امن، لیکن کیا معنی ہے دین کا؟ اسلام کا معنی 3 چیزیں: توحید کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانا، توحید کے اقرار کے ساتھ، توحید کے اقرار کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانا، اور اس کے احکام کی پیروی کرنا، اور شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرنا۔ یہ 3 پوائنٹس ہیں اسلام کے میننگ۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ توحید کے اقرار کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانا، اس کے احکام کی پیروی اور اتباع کرنا یا اطاعت کرنا۔ تیسرا، شرک اور اہل شرک سے
برات یعنی بیزاری، دور، ہم دور ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں اسلام. پھر اسلام کے ارکان ہیں 5. اسلام ہی سچا دین ہے، یہ قیامت تک رہے گا. اچھا، ایک اور ایک بات اسلام کے بارے میں، اسلام کیا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین رہا؟ اس سے پہلے پیغمبروں کا دین اسلام نہیں تھا؟ سوال جواب نہیں، سارے پیغمبروں کا دین اسلام ہی ہے. شریعتیں مختلف رہی، طریقے الگ الگ رہے، لیکن سارے نبیوں نے اسلام کی دعوت دی. اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ جب سے نبی آئے، نوح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر سارے پیارے نبی آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے پیغمبروں کا دین کیا رہا؟ اسلام. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اب آیتیں پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا، اس میں انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہم کو اور ہماری امت کو مسلمان بنا. ابراہیم علیہ السلام امتم مسلمۃ لک، امتم مسلمہ، ٹھیک ہے. اور اللہ نے خود خبر دی ہے، ما کان ابراہیم یہودیوں ولیکن کان حنیفا مسلما. اللہ نے خود بیان فرمایا ابراہیم علیہ السلام یہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ مسلمان تھے. چلیے، اسلام کے ارکان 5. یہ جو دین ہے اس کے پلر، اس کے ارکان 5. پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی. نمبر 2 نمازوں کو قائم کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4 پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار. دوسرا نماز قائم کرنا. تیسرا رمضان کے روزے رکھنا. چوتھا زکوٰۃ ادا کرنا. 5واں بیت اللہ کا حج کرنا. یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں. یہ اسلام کے ارکان ہیں. اچھا، اس سے پہلے ایک اور ایک بات، یہ جو دین ہے ہمارا اسلام، دین کے 3 مراتب ہیں، 3 سٹیجز ہیں دین کے. یعنی گویا کہ دین 3 چیزوں کا نام، اسلام، ایمان اور احسان. دین کے 3 مراتب ہیں، اسلام، ایمان اور احسان. اسلام آپ سمجھ گئے معنی اس کا، ٹھیک ہے. اور اسلام کے ارکان 5 ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، تو انسان گواہی دیا، ٹھیک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے. نمبر 2 نماز قائم کرنا. کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ روزانہ، ڈیلی، ہمیشہ، کیسی بھی حالت رہے، آپ بیمار ہو یا صحت مند ہو، جنگ میں ہو یا جنگ میں نہ ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، ہر حال میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں. روزانہ کی جانے والی عبادت. تیسرا رکن کیا ہے؟ رمضان کے روزے، سالانہ عبادت. سال میں 1 مہینہ رہنا ہے بس رمضان، معلوم ہے نا. چوتھا زکوٰۃ دینا ہے، یہ بھی سال میں 1 مرتبہ دینا ہے. 5واں حج کرنا ہے، یہ زندگی میں 1 مرتبہ. اس کے بعد دوسرا مرتبہ ہے ایمان. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے اقرار، دل سے یقین، اعضائے جسمانی سے عمل، اور اچھے کاموں سے یہ بڑھتا ہے، برے کاموں سے یہ گھٹتا ہے. 5 باتیں ہیں. اسلام میں 3 باتیں تھیں، ایمان میں 5 پوائنٹس ہیں. کیا ہیں ایمان میں 5 پوائنٹ؟ نمبر 1 زبان سے اقرار. نمبر 2 دل سے یقین. نمبر 3 پارٹس آف باڈی، ہاتھ پیر سے عمل. اور چوتھی بات، ایمان بڑھتا ہے نیکیوں سے. نیکیوں سے ایمان زیادہ ہوتا ہے اور گناہوں سے ایمان گھٹتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس ایمان کے 6 ارکان ہیں. نمبر 1 ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. کیا مطلب؟ پہلے پورا 6 لے لو. اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر. 6 ارکان. اللہ پر ایمان لانا مطلب اللہ کے رب ہونے پر، اللہ کے معبود ہونے پر، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا. فرشتوں پر ایمان لانا، اس بات پر یقین کرنا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ اللہ کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کتابوں پر ایمان لانا، اللہ نے ہر قوم کی ہدایت، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں اتاری ہیں. مشہور 4 کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. اور صحیفے بھی دیے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام. رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم و ملت میں ان کی ہدایت کے لیے توحید کی دعوت دینے کے لیے ایک رسول بھیجا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اچھا، ان رسولوں میں پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی رسول ان کے بعد آنے والا نہیں. اس کے بعد الایمان بالیوم الاخر،
آخرت پر ایمان لانا مطلب ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہمیں یقین ہو کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، پھر حساب ہوگا. جنہوں نے اچھے کام کیے ان کو اچھا بدلہ ملے گا اور جنہوں نے برے کام کیے ان کو برا بدلہ ملے گا. جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے جنت ہے جو نعمتوں کا گھر ہے، جنہوں نے برے کام کیے ان کے لیے جہنم جو عذابوں کا گھر ہے. تقدیر، آخری چیز تقدیر، الایمان بالقدر خیرہ و شرہ، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا. کیا مطلب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ساری مخلوق کی تقدیر لکھی. ان اللہ تبارک و تعالی کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. 50,000 سال پہلے آسمان و زمین کی پیدائش سے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کی تقدیریں لکھ دی. جو لکھا ہے وہی ہوگا، اچھا یا برا، ہر چیز لکھی. تو ہمارا ایمان ہو اس پر. تو یہ ہے ایمان کے 6 ارکان. آخری مرتبہ احسان. دین کے 3 مراتب ہیں نا، اسلام، ایمان اور احسان. اسلام کے 5 ارکان، ایمان کے 6 ارکان اور احسان کا 1 رکن. احسان کس کو کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کا مطلب آپ اللہ کی عبادت کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یا اگر یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے تو اتنا ضرور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان کا مطلب کہ عبادت جب کریں تو ہمارے دل میں یہ ہو کہ ہمارے تصور میں کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں گویا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں نہیں. کأنک تراہ. اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. آپ اگر یہ نہیں تصور کریں جو کہ اعلیٰ درجہ ہے احسان کا، تو کم سے کم اتنا ضرور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان. سمجھ میں آیا؟ یہ دین کے 3 مراتب ہیں اور اس کی دلیل ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث. انسانی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور گھٹنے سے گھٹنا ملا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رانوں پر اپنے 2 ہاتھوں کو رکھے، ہتھیلیوں کو، اور نبی علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا محمد اخبرنی الاسلام، یا محمد اخبرنی الایمان، یا محمد احسان. اور پھر 5 سوالات کیے. پہلا سوال یہاں کہ اے محمد بتاؤ اسلام کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام 5 چیزوں کا، وہی جو ارکان. اے محمد بتاؤ ایمان کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان ذکر کیے. اے محمد بتاؤ احسان کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو. احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. ایسی عبادت کرو کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو یا وہ تم کو دیکھ رہا ہو. اس کا 4تھا سوال کیا قیامت کب آئے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم کو نہیں معلوم ویسے مجھے بھی نہیں معلوم کہ قیامت. آخری سوال کیا کہ قیامت کی کچھ نشانیاں تو بتائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نشانیاں بتائیں. فرمایا کہ ننگے پاؤں ننگے بدن بکریوں کو چرانے والے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر اس میں فخر کریں، عیش کریں، جو کہ آج ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں بڑی بڑی عمارت چرواہ ہے. اور دوسری نشانی اولاد کی خاص طور سے لڑکیوں کی اور عام طور پر اولاد کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، بد اخلاقی، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی، یہ بھی جو ہے قیامت کی پھر نشانی. اس کے بعد وہ چلے گئے ہیں. نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا اتدری من السائل، اے عمر کیا جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا انسان؟ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو معلوم. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ جبریل اتاکم لیعلمکم دین. یہ جبریل ہے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے آئے تھے اور سکھا کر کیا گئے؟ اسلام، ایمان، احسان. اسی حدیث سے جو مسلم شریف کی حدیث ہے علماء نے کہا کہ دین کے 3 مراتب ہیں، اسلام، ایمان اور احسان. تو یہ پورے 3 اصول ہو گئے جو ختم ہو گئے الحمدللہ. پچھلے ملاقات میں ہم نے پہلا اصول بتایا تھا اللہ کی پہچان. آج کی اس ملاقات میں ابھی جو درس چلا ہے 1 گھنٹے کا تقریباً، اس سے زیادہ ہی ہو گیا کچھ وقت، تو اس میں ہم نے آپ کو 2 اور اصول بھی بتا دیے، اور وہ ہے نبی کی پہچان اور دین کی پہچان. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اصولوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور توحید پر قائم رہنے اور توحید پر موت آنے کی اور مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ ہمیں نصیب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب انشاءاللہ یہ انعامات ہیں آپ کے لیے 5. جو باتیں میں نے آج بیان کی ہیں انہی میں سے میں سوال کروں گا، جو جواب دیں گے ان کو انشاءاللہ یہ جامعہ راجی کی طرف سے انعام کے طور پر 1.25 کا کارڈ دیا جائے گا.
پہلا سوال یہ ہے کہ دین کے اسلام کے بنیادی اصول کتنے ہیں اور وہ کیا ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر جاؤ. اسلام کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ جی آپ جی. یہ اسلام کے تین اصول کے ہمارا رب کون ہے، جی ہمارا دین کیا ہے اور ہمارا رسول کون. ماشاء اللہ. آئیے. سوا کا کارڈ ہے، اس کو موبائل میں سب ڈال. موبائل سب کے پاس ہوتا ہے. جی حتى اللي عنده موبايل ممكن يغير من الدكان. اگر موبائل ہی ہو تو آپ سوا دے کر اس سے موبائل ہی لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل فریش کارڈ ہے، نیا اوپن بھی نہیں کیا. دوسرا سوال هذا جواب عشان نشجعكم. یہ آپ کی ہمت افزائی کے لیے ہے. واذا انتم ان شاء الله حاضرين للدرس ما لكم حاضرين، هذه بس كذا يعني هذه تشجيعيه بس. بارك الله فيك. اچھا دوسرا سوال ہے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں اور وہ کیا ہیں؟ آسان سوالات. جی جناب. کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، کتابی آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان. غلط. اسلام کے ارکان. جی محمد رسول اللہ، ہاں احکام الصلاۃ، رمضان، روزے، زکوٰۃ، حج. بہت اچھا. آئیے یہ ہے اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کا معنی. جی اسلام سے نہیں اور میں یعنی ایک معنی یہ اسلام سے، ہاں اسلام کا معنی ہے. دوسرا جو تین چیزیں میں نے ذکر کی تھی اسلام کے معنی میں. جی يلا حاول لا تروح عليك 20 ريال بطاقه. هو يبغى يجيبها بس ما يراضي يجي. اسلام کے معنی 3 پوائنٹس میں ذکر کیے نہیں. توحید کے ذریعے چلیں کوئی بات. ایمان کے ارکان کتنے ہیں اور وہ کیا ہیں؟ جی 6 ارکان کیا ہیں بتائیں. میرے یہاں اردو میں بولیں. اردو آتی ہے؟ جی آتی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ پر ایمان، ہاں رسول پر ایمان، ہاں کتابوں پر ایمان، ہاں رسولوں پر ایمان اور آخر کے دن پر ایمان اور اچھی اور تقدیر پر ایمان. باش جزاک اللہ. آئیے. دین کے مراتب کتنے ہیں؟ دین کے مراتب. جی بات ہے نہیں ایسے کی کوئی بات. ہاں بیٹا. ہاں ہاں تیسرا کہا، پہلا دوسرا کیا ہے؟ جی شاباش. آئیے ماشاء اللہ. بہت اچھا. اسلام، ایمان اور ہاں کیا نام ہے آپ کا؟ انس. آخری سوال. شيخ انس بعدين لما يكبر ان شاء الله تصير زي شيخ ياسر تسوي درس انشاءاللہ. احسن. آخری سوال. آسان یا مشکل؟ آسان کریں، سارے مشکل تھے. اچھا جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے 3 نام ذکر کیجیے. جی پہلا ہاتھ وہ اٹھا لیں. جی محمد. ہاں ہاں آئیے. بہت ما شاء الله احسن من الكبار. یہ سب میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں ابھی. کیا نام ہے؟ محمد.